हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ली वेसर की। और इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की हैं और बहुत ही तगड़ी किस्म की आप इनको देख सकते हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये मिस्टर ओलंपिया में जाएंगे तो साइज तो बहुत कम होगा, मगर अपर बॉडी तो आप इनकी देख सकते हैं, आर्म्स और शोल्डर्स। उफ, वो तो उसने कमाल कर दिया मेरे ख्याल में। और काफ़ी ज़्यादा इसका इनका जो वेस्ट था वो थोड़ा सा चौड़ा था, मगर इन्होंने अपनी जो बैक पे और शोल्डर्स पे इतना वर्कआउट किया है कि भाई साहब के जो इतने चौड़े नज़र आ रहे हैं कि भाई वेस्ट लग रहा है कि बहुत छोटा है, मगर इस बंदे का वेस्ट काफ़ी बड़ा है। ये मैं एक बात बताऊं, इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो भाई चल रहा है इनके थाइस का। इनके जो लोअर बॉडी है वो काफ़ी पतली है, छोटी है कंपेरेटिवली अपर बॉडी के। और आजकल तो इन्होंने उर्स को भी हराया हुआ है, रोमन को भी हराया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं, मगर अपर बॉडी पे इस बंदे ने काफ़ी मेहनत करी है। और अभी आपने जो इनके अपडेट्स देखे हैं वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के थे। मगर अगर ये सोच रहे हैं कि भाई सी बम को मैं हरा दूंगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस फिजिक के साथ, और स्पेशली लोअर जो इनकी बॉडी है, थाइज स्पेशली, उन थाइज के साथ सी बम को हराना मुश्किल ही नहीं भाई मेरे नामुमकिन भी है। अलबत्ता उर्स और रोमन को मेरे ख्याल में इजीली पिछाड़ देंगे, और यही इन्होंने पहले भी करा है। सो देखना पड़ेगा। मगर ये भी एक बात हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ यही है कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता सी बम बेचारा, वो चूंकि वो उसका एक बीमारी भी चल रही है जो उनके साथ पैदाइशी है, कुछ हो जाए। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और ना हो हमारी दुआ है कि ना हो उसको इस तरह कुछ। सो कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में इनकी जो लोअर बॉडी है वो इनका इतना साथ नहीं दे रही है। अपर बॉडी में आप शोल्डर्स आपके देख लें, इनके देख ले, आर्म्स देख ले, फोर आर्म्स देख ले। ये मतलब है ये नेक्स्ट ईयर के लिए तो रेडी है अपर बॉडी को देखते हुए। लोअर बॉडी जो है वो मेरे ख्याल में अगले साल तक इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर सी बम आते हैं मुकाबले में। सी बम अगर आते हैं नेक्स्ट ईयर, तो भाई लोअर बॉडी को इम्प्रूव करके उनको कंपटीशन दे सकते हैं। मगर इस फिजिक के साथ, इस साइज के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो उनका कुछ भी बाल भी बाका कर सकते हैं। वो अपर बॉडी में आप देख सकते हैं, शोल्डर्स, बैक, इनक्रेडिबली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है इस बंदे ने। मेरा ख्याल में ये साल, अगर ये बंदा कहे कि मेरा बेहतरीन साल था, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उसके बाद बात करेंगे बहरोज़ तबानी की। और बहरोज़ तबानी ने अपनी तस्वीरें तो डाल रहे हैं बहुत धड़ाधड़ किस्म के, और मुकाबले भी जीत रहे हैं, मगर मसला इनके वीज़े का चल रहा है। अभी तक इनके पास वीज़ा नहीं आया हुआ है, और मिस्टर ओलंपिया वाले पता नहीं कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये ईरान के हैं और हो रहा है मुकाबला अमेरिका में, और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात सही नहीं चल रहे हैं भाई। तो अब ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई मुझे वीज़ा दें, और वीज़ा देना भी चाहिए। ये एक स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं और इतने जाना माना नाम है ये। अभी 2-3 मुकाबले इस साल ये जीत चुके हैं, कई में ये रनर्स अप आए हैं। और सबसे बड़ा जो मुकाबला इन्होंने जीता है वो दुबई प्रो शो जीता है, और काफ़ी मतलब है इनका काफ़ी नाम है कि भाई अगर हादी चुपान सेकंड पे आ सकता है पिछले साल, तो इस साल वो जीत भी सकता है। और हादी चुपान के बाद जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो इनका आ रहा है कि अगर डायरेक्ट, चलो ठीक है हादी और डायरेक्ट तो जीत जाएंगे, मगर तीसरा नंबर जो है वो इस बंदे का भी नाम आ रहा है, सैमसन का भी नाम आ रहा है। मगर टॉप 5 में ये बंदा, लोग इसको काउंट कर रहे हैं। टॉप 5 के बंदे को अगर वीज़ा नहीं मिल रहा है, और बार बार वो यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ, जो कि सारी दुनिया को पता है, और फिर भी वीज़ा नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल में फिर मिस्टर ओलंपिया वालों को थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए कि ये कंपटीशन आया हम अमेरिका में रखें या ना रखें। क्योंकि इनको पहले से ही, मेरा ख्याल में पहले से ही ये बात कर लेनी चाहिए थी, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी या जो भी था, जो वीज़े देखते हैं कि भाई हमारे आएंगे मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में जो बंदा आता है वो पीछे
ایک اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے باڈی بلڈنگ کی، اور ساری دنیا اس کو آلموسٹ جانتی ہے، اور اگر اس کو ویزا نہیں مل رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں کیا ہو جائے گا، تو پھر یہ کھیل تو کافی کنٹروورشل ہو جائے گا، کیونکہ اور کسی کھیل میں تو اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کچھ ہوتا ہے۔ سو میرے خیال میں کچھ کر لینا چاہیے، اور جو ویزا دینے والے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے فٹنس ہے تو وہ وابستہ ہوں گے، تو ان کو دینا چاہیے۔ اینی ہاؤ ان کی فزیک کافی زبردست ہے، کافی تگڑی ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کیون پیئرسن کی، جنہوں نے اپنے جو ہیمسٹرنگز ہیں ان کی تصویر شیئر کری ہے، اور ایک قسم کا ایک دکھایا ہے کہ میرے ہیمسٹرنگز جو ہے وہ کتنے سیپریٹڈ ہے اور میں کتنا ریڈی ہوں، اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بھائی جو ہیمسٹرنگ اس نے ڈیولپ کری ہے نا وہ کافی زبردست ہے۔ اور لوگ اس سال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ تو ہوگا تو وہ 212 کا ہوگا، اور وہ 212 کا مقابلہ اس لیے ہوگا کیونکہ شان نے بھی جو تیاری کر رکھی ہے، بلکہ اس نے تو اپنی تیاری کو پردے کے پیچھے بھی رکھا ہوا ہے، زیادہ تر وہ ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں اس سال تو۔ اور یہ کافی زیادہ جو کمنٹریٹر ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مقابلہ جو مسٹر اولمپیا کا ہوگا اس سال، جو سب سے تگڑا مقابلہ اور جو ہائی لائٹ ہوگا وہ 212 کا ہوگا، کیون کا اور شان کا ہوگا۔ کیون بھی دیکھیں پچھلے سال یہ جیتا تھا، اور اس کی فزیک تگڑی فزیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی بائی فلوک یا جسٹ بائی چانس جیتا تھا، یا تھوڑا بہت فرق تھا، تھوڑا بہت فرق نہیں تھا، یہ مطلب جیت گیا تھا اور جیتنا چاہیے بھی تھا۔ مگر جس طرح ہادی نے اس ہار کو بہت سیریس لیا اور اس نے کہا کہ میں کم بیک کروں گا، اسی طرح شان نے بھی یہ ہار جو ہے وہ بہت سیریسلی لیا، اور اس نے بہت تگڑی قسم کی تیاری پکڑی، اور اس بندے کو کیان کو میرا خیال ہے رات کو سونے نہیں دیا، اور ایک قسم کا اس کو بہت تگڑا قسم کا ایک چیلنج دیا ہے۔ آپ ان کے بیک دیکھ سکتے ہیں، تو اس بندے نے بھی ٹھیک ٹھاک تیاری کری ہے، بیک میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تگڑی قسم کی بیک ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے اکٹھے ایکسرسائز بھی کری تھی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شان کو، اس کے آرمز کو، کہ وہ کتنا تیار ہے۔ میرے خیال میں تو بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف رائیوری ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی کہی جا رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو شان کو ڈیفینیٹلی 212 سے ابھی آگے جانا چاہیے، اوپن میں نیکسٹ ایئر چلا جانا چاہیے۔ جو فزیک اس نے بنائی ہے وہ اوپن کی ہے، مگر چلو ٹھیک ہے، اس سال وہ 212 میں کمپیٹ کرتے ہیں، اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ جیت بھی جائیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم مائیکل کریزو کی، اور مائیکل کریزو نے اپنی سرجری کرا دی اس سال، میرا خیال میں وہ نہیں آ رہے ہیں، نہیں کیا خیال ہے بلکہ آ ہی نہیں رہے ہیں مسٹر اولمپیا میں۔ ان کے شولڈر کا مسئلہ تھا، میرے خیال میں ان کا جو شولڈر تھا اس میں کچھ لیگمنٹ جو تھے وہ پٹھے تھے، اور کچھ انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ پراپر ایکسرسائز بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ اب سے نہیں تھا، یہ کافی زمانے سے ان کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا، مگر یہ اوائڈ کرتے جا رہے تھے۔ بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں بس، اور میں نہیں کر سکتا، اوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے آگے مسٹر اولمپیا میں اگر میں نے کچھ اچیو کرنا ہے تو ان کے ایکسرسائز آپریشن کر لینا چاہیے، اور وہی اس بندے نے کیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ 10 سے 12 ویک ان کو بالکل ریسٹ کرنا چاہیے، کوئی بھی ویٹ نہیں اٹھانا چاہیے، تو یہ چلو ان کے باڈی کے لیے بھی اچھا ہے، ابھی ویٹ کر لیں گے، انتظار کر لیں گے، اولمپیا ختم ہو جائے گا، نیکسٹ ایئر کے لیے یہ ایک فریش سٹارٹ لے سکتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ان کے فینس ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے۔ مین وائل میرے خیال میں اپر باڈی پہ تو ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، ان کو لوور باڈی پہ ورک آؤٹ کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں ان ایکسرسائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مشکل ہوتی ہے ان کو ایکسرسائز کرتے، اور انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ مجھے کافی ریسٹرکٹڈ ہوتا ہوں اپنے اس شولڈر پین کی وجہ سے، اور میں نہیں کر پاتا ہوں، مگر ان کی اپر باڈی کافی ہیوی تھی، سو میرے خیال میں ان کو ابھی چاہیے کہ اپنے لوور باڈی پہ ورک آؤٹ کریں، کیونکہ لوور باڈی کے لوگ کافی زیادہ کمپلین کر رہے تھے کہ اتنی اچھی نہیں ہے، اپر باڈی بہت ہیوی ہے، لوور اتنی اچھی نہیں ہے۔ لوور باڈی کی بات کرتے ہیں تو بلیسنگ کی بات کر لیں گے کیونکہ یہ بندہ
اس سے پچھلے سال میرا خیال میں آیا تھا، اور ان کا اس بندے کا بیچارے کا کافی زیادہ لوگوں نے، باڈی بلڈرز نے بہت مذاق اڑایا تھا، کیونکہ بولتے بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے کچھ اور باڈی بلڈرز کا کچھ مذاق اڑایا تھا. تو پھر انہوں نے بھائی جواب میں یہی پوچھا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے نک واکر نے کہا تھا کہ تم اپنے تائز ذرا دکھا دو ہمیں کہ وہ کیسے ہیں، اور وہ کافی کمزور تھے آبویسلی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ جب میں پریپریشن تیاری کرتا ہوں تو میرے کافی مسلز، مطلب کافی میں لوز کر جاتا ہوں، اور سائز میرا بہت لوز کر جاتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مگر اس سال میرا خیال میں یہ پورا سال اس نے آف لیا تھا، کوئی اپڈیٹس شیئر نہیں کری تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آبویسلی اس بندے نے کافی زیادہ سائز گین کرا ہے. مگر اب دیکھیں گے کہ اب یہ سائز کس طرح یہ ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں اسٹیج پر. اسٹیج پہ ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں تھائز بہت کمزور ہے، اپر باڈی بہت ہیوی ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے نے جو 1 سال آف لیا ہے، آیا تائز پہ بھی اتنا ہی کام کیا ہے یا نہیں. تائز تھوڑے سے کمزور آئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ اس سال جو ان کو جو تھوڑی بہت وہ سکی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے سیریس لیا ہوگا. سائز آپ دیکھ سکتے ہیں، سائز از انکریڈیبل. مجھے تو کافی زبردست لگ رہے ہیں، اور کافی لگ رہا ہے کہ اس آنے والے سال میں، نہیں اس سال تو نہیں مگر آنے والے سال میں یہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کریں گے اور اپنے آپ کو منوائیں گے. اور دیکھنا بھی ہم چاہیں گے، کیونکہ کافی انٹرٹیننگ ہے، بہت لائیولی ہیں، ساروں کو آن دا ٹو رکھتے ہیں اور کویسچن کرتے ہیں. سو اگر یہ اسٹیج پہ آتے ہیں یا دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں مسٹر اولمپیا کے مقابلے میں، تو یہ کافی مزیدار بات ہوگی باڈی بلڈنگ کے لیے. شکریہ، انجوائے کریں اس ویڈیو کو، اور یاد رکھیں